الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، رحمت عالم رحمت تمام حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراء کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ حضرات کل کے بیان میں بارگاہ امیر المومنین مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں محبت کا نذرانہ پیش کیا اور آپ کی شہادت، کوفہ کو دارالخلافت بنانا۔ اب انشاءاللہ تعالی آگے جو واقعات امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہے، درود شریف پڑھیے تو پھر تقریر شروع کرتا ہوں انشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ۔ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اب اہل کوفہ نے حضرت امام حسن جو حضرت مولائے کائنات کے بڑے صاحبزادے ہیں، ان کے ہاتھ پر 40,000 اہل کوفہ نے بیعت کی، اور امام حسن مجتبی کی خلافت کا جو زمانہ ہے وہ 6 مہینہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشکات میں حضور فرماتے ہیں، بدل امر نبوہ ثم تکون خلافتا 30 ثم تکون الامارہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اسلام نبوت سے شروع ہوا، یعنی میرا زمانہ، پھر 30 سال خلافت کا زمانہ ہے، اس کے بعد پھر بادشاہت ہے، امارت ہے۔ اور نبوت ایک حدیث میں آیا ہے، علی منہج النبوہ، یہ خلافت نبوت کے طریقے پر۔ اب جو خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر صدیق سے لے کر مولائے کائنات تک، یہ جو خلافت کا زمانہ ہے یہ 29 سال 5 مہینے اور کچھ دن ہے، اور امیر المومنین حضرت امام حسن کا خلافت کا زمانہ 6 مہینہ اور کچھ دن ہے۔ اگر امام حسن کے زمانہ خلافت کو ملاؤ تو 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب حضور نے فرمایا خلافت 30 سال ہے تو خلفائے راشدین میں امام حسن مجتبی بھی ہے، اور اس کے بعد پھر بادشاہت ہے۔ تو اب خلافت اور بعد میں جو امارت ہے، سلطنت ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جو لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ بیعت خلافت بھی ہے اور بیعت ارادت بھی ہے،
یعنی ان کے زمانے میں جو خلیفہ ہوگا وہ خلیفہ بھی ہے، امیر بھی ہے، اور وہی خلیفہ سارے مسلمانوں کا پیر بھی ہے، بیعت ان سے ہے، وہ پیر بھی ہے۔ اور ان کے بعد جیسے حضرت امیر معاویہ اور بعد میں جو سلطنت ہے اس میں بیعت خلافت تو ہے، یعنی امیر ہیں، بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ پیر بھی ہوں۔ تو اب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ 6 مہینے جو ہیں خلافت کے، اس سے 30 سال خلافت کے پورے ہو جاتے ہیں، جو سرکار نے فرمایا ثم تکون الخلافت 30 علی منہج النبوہ، پھر نبوت کے طریقے پر 30 سال خلافت ہے۔ اب امام حسن مجتبیٰ مولائے کائنات کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور ان کے فضائل اور ان کے مناقب اللہ ایسے سخی بھی ہیں، اور اہل بیت نبوت میں ان کا ایک الگ اپنا مقام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن المجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، یعنی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس پائے کے اہل بیت اطہار میں وہ شخصیت وہ مقام رکھتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور صحابہ نے عبداللہ بن عباس وغیرہ بے شمار صحابہ نے جو روایت فرمائی ہے، آقا نے بارہا امام حسن مجتبیٰ کو گود میں لے کر سونگھا، چوما، اور حضرت عباس اور حضرت زبیر وغیرہ کی حدیث پاک ہے، سرکار نماز کی حالت میں ہوتے، امام حسن مجتبیٰ سرکار کی پشت پہ سوار ہو جاتے، سرکار رکوع لمبا کرتے، سرکار سجدہ لمبا کر دیتے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب رکوع میں ہوتے امام حسن مجتبیٰ حضور کے پاس سے گزرتے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدے میں ہے اور سرکار کے دست پاک ہاتھ مبارک کو تھوڑے چوڑے جگہ رہتی، حسن مجتبیٰ بچپنے میں وہاں سے گزرتے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد نبی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، اور دیکھا کہ سامنے سے امام حسن مجتبیٰ آ گئے، حضور نے خطبہ موقوف کیا، روکا، حسن مجتبیٰ کو لیا، گود میں بٹھایا، انہیں گود میں بٹھائے ہیں، حضور تقریر فرما رہے ہیں، صحابہ کو سمجھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، امام حسن مجتبیٰ آئے، آقا نے گود میں بٹھایا، حضور نے آنے والے زمانے کے ایک واقعے سے پردہ اٹھایا، آقا فرماتے ہیں اِنَّ ابن هذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین الفئتین من المسلمین، حضور فرماتے ہیں اے صحابہ سنو، میرا یہ بیٹا سردار ہے، ان ابن هذا سید، میرا یہ شہزادہ سردار ہے، آقا ہے، ان قریب میرا پروردگار اس کے ہاتھوں سے 2 مسلمانوں کی بڑی جماعت کے درمیان صلح فرمائے گا، اور ایک زبردست فتنہ ان کے ہاتھوں سے اللہ دور فرمائے۔ یہ اشارہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف ہے کہ جب مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد اہل کوفہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پر، اور آپ 6 مہینہ کچھ دن خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بن کے رہے۔ پھر چونکہ کل کے بیان میں عرض کیا کچھ جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، جس میں ایک جماعت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جماعت حضرت مولائے کائنات، اور کچھ اختلافات پیدا ہو گئے، اور 2 جماعتیں تقسیم ہو گئی جو کہ سب مسلمین ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور چند شرطوں پر خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ وہ شرطیں یہ تھی کہ مولائے کائنات کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی اور جو واقعات ہوئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو شرطیں امام حسن مجتبیٰ نے کی، وہ شرطوں میں ایک یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ان کی جماعت میں جو تھے، عراق، شام، کوفہ اور مدینہ میں جو لوگ مولائے کائنات کے ساتھ تھے،
حضرت علی کے زمانے میں جو واقعات ہوئے ان کو لے کر ابھی امیر معاویہ سے کوئی مواخذہ نہیں کریں گے، کوئی ان کی پکڑ نہ کریں گے۔ فی الحال امام حسن مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ پہ قرض ہے، یہ قرض کی ادائیگی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ فی الوقت امیر معاویہ مسلمانوں کی امیر بنائے جا رہے ہیں، ٹیمپریری ہے، مگر جب بھی امام حسن چاہیں گے یہ خلافت واپس لیں گے۔ یہ چند شرطیں ہیں، ان چند شرطوں کی بنیاد پر امام حسن مصطفیٰ نے خلافت سے ریزائن دیا، دستبرداری حاصل کر لی اور خلافت کا سارا معاملہ حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا۔ اس پر بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوا اس زمانے کہ امام حسن مصطفیٰ ڈر گئے، حسن ڈر گئے، اور لوگ کہتے تھے آر المسلمین کہہ کے امام حسن کو بلاتے تھے۔ مسلمانوں کے لئے شرم کا بڑا جو آر والا کام کیا، اتنا بڑا معاملہ امیر معاویہ کے سپرد کر دیا، آر المسلمین کہتے تھے۔ آپ فرماتے تھے الآر خیر من النار، آر نار سے بہتر ہے، آگ سے بہتر ہے۔ خیر پھر امام حسن مصطفیٰ کوفہ سے نقل مکانی کر کے مدینہ طیبہ جلوہ بار ہو۔ اب سنیے یہ سب کربلا کے واقعات یہیں سے شروع ہو رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں دمشق کے امیر و حاکم ہوئے۔ وہ اس طرح ابو بکر صدیق کے زمانے میں ان کے بھائی وہ حاکم تھے، ان کے انتقال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق جو ملک شام سیریا کا کیپیٹل پایا تخت ہے اس کے حاکم ہوئے۔ ان کے بھائی کے انتقال کے بعد یہی ہوئے۔ پھر فاروق اعظم کا زمانہ آیا تو وہ وہی عہدے پر شام کے حاکم مقرر رہے۔ عثمان غنی کا جب زمانہ آیا تو عثمان غنی کے زمانے میں بہت ساری فتوحات ہوئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگیں کی اور بہت سارے علاقے اسلام میں آئے، انہوں نے بہت سارے ملک اور علاقے فتح کیے، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورے شام کے حاکم حضرت امیر معاویہ مقرر۔ سنیے اب یہیں سے ابتدا ہے، اب آپ کو سمجھنا ہے کربلا کی جنگ واقعات کیا ہوا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی کے زمانے میں پورے شام کے حاکم ہوئے۔ اس کو یہاں رکھیے، امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ حالات سنیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن مصطفیٰ کو ایسا سخی بنایا تھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے کئی ایک مرتبہ اپنا پورا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیا ہے۔ بلکہ ایک صاحب آپ کے پاس آئے حاجت مانگنے، اس وقت حضرت امام حسن مصطفیٰ نے ان کو ایک ہی مجلس میں 1,00,000 دینار جو ایک خیرات کے طور پہ عطا فرمانا۔ ایسے سخی ہیں، بہت مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اعلیٰ قسم کے گھوڑے، اعلیٰ قسم کی سواریاں حضرت امام حسن مصطفیٰ کے پاس ہے، مگر آپ پیدل حج کر رہے ہیں، سفر پیدل۔ 25 حج حسن مصطفیٰ نے پیدل فرمائے، اعلیٰ قسم کی سواریوں کے باوجود 25 حج پیدل کیے، اور ان سفروں کے درمیان بہت ساری کرامات کا ظہور بھی ہوا۔ آپ کی بے شمار کرامتیں احادیث میں صحابہ کے حوالے سے، تابعین کے حوالے سے، احادیث کی کتابوں میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور رسول پاک کی خصوصی دعاؤں کا ایسا کرم امام حسن مصطفیٰ امام حسن پہ تھا۔ اللہ آپ ایک دن سفر میں ہے، اور سفر میں جو ہے آپ مسلسل سفر کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا، آپ کے پاؤں میں سوجن آ گئی۔ آپ کے ساتھ جو خادم ہے وہ کہتے ہیں حضور آپ کے پاؤں میں سوجن آ گئی، کاش ہم تھوڑی دیر آرام کر لیتے، یا میرے پاس تیل ہوتا جو تیل میں آپ کے پاؤں میں مالش کر دیتا۔ امام حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں فکر مت کرو، کچھ دیر چلو، فلاں ایک علاقہ آئے گا، وہاں ایک راستہ ہے، اس راستے میں تمہیں ایک حبشی غلام ملے گا، ایک حبشی غلام ملے گا، اس کے پاس تیل کی شیشی ہوگی، اسے لے لینا۔
اور میرے پاؤں کی مالش کرنا۔ اللہ اللہ، وہ نہ فون کا زمانہ، نہ انٹرنیٹ کا زمانہ، نہ اس طرح کے کوئی ساری اختراعات ہیں، مگر اس آگے آنے والی منزل پہ ایک صاحب ملنے والے ہیں۔ وہ صاحب حبشی ہیں، وہ بھی بتایا۔ چلو حبشی دیکھ لیا ہو کوئی کہہ سکتا ہے، مگر وہ غلام ہے، آقا نہیں ہے، کسی کی ملکیت میں ہے۔ حبشی بتانا، غلام بتانا، اور پھر ان سب کے ساتھ امام حسن کہتا ہے اس کے پاس تیل کی شیشی ہے۔ یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ وہ منزل آئی، آپ کا ساتھی گیا، آپ کا غلام گیا، جب دیکھا واقعی میں جیسا امام حسن نے بتایا تھا، حبشی غلام ہے، اس کے پاس تیل کی شیشی ہے۔ اس نے دریافت کیا کس کے لیے چاہیے؟ کہ سعید جو ہے سبت پیغمبر ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے نواسہ ہے، قیمت دینا چاہیے، قیمت نہیں لی۔ کہ لے چلو، مجھے ان کے پاس لے چلو، مجھے ان سے خصوصی دعائیں کروانی ہے۔ وہ حبشی امام حسن مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، آپ کو تیل پیش کرا، آپ کے پاؤں کو دباتا ہے، خدمت کی کہ حضور دعا کیجئے، میرے گھر پہ بچے کا جنم ہونے والا ہے، میری بیوی وہ درد زہ میں مبتلا ہے، درد میں مبتلا ہے، آپ دعا فرمائیں۔ امام حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں جا گھر پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گھر پہ تندرست توانا اور صحیح الاعضاء سالم الاعضاء اللہ تعالیٰ تجھے بچہ عطا فرمائے گا، اور وہ بچہ اہل بیت و ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ امام حسن مصطفیٰ کی سب سے بڑی کرامت۔ وہ غلام گیا، جب دیکھا گھر پہ پہنچتا ہے، اللہ اللہ، اس کی بیوی کا سارا درد ختم ہے، اور گھر پہ پہنچا، اس کی باندھی، اس کے گھر پہ پہنچا، اس کے گھر والے نکل کے اسے خبر دیتے ہیں مبارک ہو تمہارے گھر پر ایک نورانی، ایک مبارک اور بہت تندرست بچے کا جنم ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ دعا نواسہ رسول کی دعا کا سب سے بڑا اثر ہے۔ یہ امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ چونکہ مولا کائنات کے زمانے میں نے کل عرض کیا، ایک جماعت خارجی جماعت جو اہل بیت مولا کائنات سے الگ ہو گئی۔ آپ مدینہ طیبہ میں ہیں، بہت بار آپ کو مارنے کی کوشش کی، آپ کے لیے سازشیں کی گئی، کئی بار آپ کو زہر دیا گیا، کبھی شربت میں ملا کر، کبھی گوشت میں ملا کر، کبھی کھانے میں ملا کر، طرح طرح سے آپ کو زہر دیا گیا، مگر جب زہر امام حسن مصطفیٰ کے جسم میں پہنچتا، اب مدینہ طیبہ میں ہے، وہ زمین ہی شفا والی ہے، اس کی ہوا کے اندر شفا، اس کی خاک میں شفا ہے۔ آپ کو جب بھی زہر دیا گیا، غالباً 5 مرتبہ زہر دیا، مگر جب بھی زہر کا اثر آپ کے جسم میں جاتا، آپ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور حضور کی بارگاہ میں دعا کرتے، التجا کرتے۔ حضور کی بارگاہ کی حاضری میں اس کا اللہ نے برکتیں رکھی، آپ جاتے، جب واپس لوٹتے تو سارا زہر کا اثر امام حسن کے جسم سے ختم ہو گیا۔ یہ امام حسن مصطفیٰ 6ٹھی مرتبہ جب آپ کو زہر دیا گیا، ہیرے کی کنی میں پیس کر آپ کو زہر دیا، وہ زہر جب آپ کے جسم پاک میں گیا، آپ کی آنتیں کٹنے لگی۔ اس وقت بہت سارے گھر والے جمع ہو گئے، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت ہیں، اور امام حسن کی طبیعت بڑی علیل اور بڑی جو ہے ناسازگار ہو گئی، اندر جسم کے حالات جو ہے بہت خطرناک ہو گئے، اور آنتیں کٹنے لگی، زہر کی کنی ان کی وجہ سے وہ زہر بہت بڑا اثر کیا۔ آخری آپ کا وقت، آخری آپ کی حالت ہے، امام عالی مقام کہتے ہیں بھائی جان بتاؤ کس نے زہر دیا؟ آپ فرماتے ہیں بتاؤ کہ کیا کرو گے؟ کہا میں اسے قتل کرواؤں، اسے بدلہ لوں گا۔ امام حسن مصطفیٰ دیکھیے اہل بیت اطہار کا ایک اپنا رویہ، ایک بادشاہ ہو، ایک اہل بیت اطہار کا
چشم و چرا یا جسے رسول اللہ سے اسی نسبت حاصل ہے، ان کا رویہ، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ امام حسن مصطفیٰ کہتے ہیں وہ آدمی جو میرے دماغ میں ہے، واقعی میں اگر اسی نے زہر دیا ہے تو بھائی تم کیا بدلہ لوگے؟ منتقم حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات بالا صفات ہے، حقیقی بدلہ لینے والا اللہ منتقم حقیقی ہے، وہی بدلہ لے گا۔ اور میرے دماغ میں جس آدمی کا نام ہے، جس شخص کا نام ہے، اگر اس نے زہر نہیں دیا اور میں اس کا نام بتاؤں تو پھر میری وجہ سے کوئی بے گناہ قتل ہو، یہ میں کبھی پسند نہ کروں گا۔ نہ آپ نے نام بتایا اور نہ آپ کی شہادت کے بعد 1 2 10 15 کئی صدیوں تک کسی نے نہیں کہا کہ آپ کو زہر آپ کی بیوی نے دیا، آپ کو زہر آپ کی فلاں جو ہے اہلیہ نے دیا، نہ اس زمانے میں اس کا ذکر ہوا، اہل بیت اطہار نے اس کا ذکر کیا۔ یہ تو بعد والے لوگوں نے اس کو من گھڑت کر کے یا کہو کہ کہیں لکھ دیا کہ آپ کو آپ کی بیوی نے زہر دیا۔ اس کی تفسیر اس زمانے میں زیادہ لوگوں کو معلوم ہوگی کہ اگر آپ کو زہر آپ کی بیوی نے دیا ہوتا تو وہ زمانہ آپ کی شہادت کا، اسی وقت آپ کے گھر والے کہتے ہاں فلاں نے زہر دیا تھا، مگر زہر دینے والے کا ذکر آپ کی شہادت کے زمانے میں نہیں ہو رہا، آپ کے بعد امام حسین کے زمانے میں نہیں ہو رہا، امام زین العابدین کے زمانے میں، ان کے بعد امام باقر و امام جعفر صادق کا زمانہ آیا، جب ان کے زمانے میں کسی نے نہیں کہا کہ زہر فلاں نے دیا، یہ راز راضی رہا۔ بعد والے لوگ یہ شیعہ کی بعض کتابوں میں لکھا ملا، لوگوں نے مشہور کر دیا، حقیقت یہ ہے کہ نام اس کا پردہ راز میں رہا۔ جب امام حسن نے خود نہیں بتایا تو بتاؤ امام حسن سے زیادہ کون جان سکتا؟ بعد والوں نے، اب میں نے عرض کیا لوگوں نے کس قدر ان ساری روایت میں رد و بدل کیا ہے، اور امام علی مقام امام حسن اہل بیت کے تعلق سے کتنا زیادہ لکھا اور من گھڑت روایتیں بھی شیعوں نے درج کر دیا ہے۔ اس لیے امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہجری 49 میں، آپ 5 ربیع الاول شریف کو ہجری 49 میں آپ کی شہادت، اور جنت البقیع میں آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بغل میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اب امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہادت اب مولا کائنات کے چھوٹے صاحبزادے، یعنی یہ 3 صاحبزادے تھے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت محمد محسن، فاطمہ زہرا سے 3 صاحبزادے اور کچھ صاحبزادیاں۔ حضرت محسن جو صاحبزادے تھے وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے، 2 صاحبزادے امام حسن کریمین رہے۔ امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری 49 میں آپ کی وفات پاک، آپ کی شہادت ہے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ، اب اس واقعے کو یہاں رکھیا، امام حسن کی شہادت ہو گئی، اس کو یہاں رکھیا۔ اب شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم ہے، اور بادشاہ اسلام ہوا یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور ان کے تعلق سے کافی ہم نے سنا بھی ہے، پڑھتے بھی رہتے ہیں، علماء سے، اہل سنت والجماعت کے خطبات سے سنتے رہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابو سفیان بن حرب کے صاحبزادے، ابو سفیان جو صحابی رسول ہیں اور فتح مکہ کے دن جو ایمان لے آئے، ان کے صاحبزادے حضرت امیر معاویہ۔ ہوا یہ کہ حضرت امیر معاویہ کی جو والدہ تھی حضرت ہندہ، ابو سفیان کی بیوی، یہ بھی بعد میں ایمان لے آئیں فتح مکہ کے بعد، اور بہت سارا زمانہ حضرت ہندہ نے ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ کے ساتھ گزارا۔
اگر یہ غلط ہوتی جیسا کہ آج ابو سفیان اور حضرت ہندہ پر بھی لعن و طعن کرتے ہیں شیعہ لوگ، تو پھر بہت سارا زمانہ حضرت ہندہ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ کے ساتھ رہیں۔ ارے اسلام بعد کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب حضور کے زمانے میں یہ ایمان لے آئے، ابو سفیان ایمان لے آئے، صحابیت کا مقام ملا، ظاہر بات ہے جب ان کا ایمان قبول ہوا، مقام صحابیت پہ آئے، اور اس زمانے میں کبھی کسی نے اعتراض نہ کیا، تو پھر یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ صحابیت سے شرف مشرف ہوئے، اور انہوں نے بعد میں اسلام کی زبردست خدمتیں کی، چاہے حضرت ابو سفیان ہو چاہے حضرت ہندہ ہو۔ آپ سنیں، حضرت ہندہ جو حضرت امیر معاویہ کی والدہ ہیں، یہ پہلے فاقہ بن مغیرہ کے نکاح میں تھے۔ قریش کے ایک آدمی تھی فاقہ، ان کے نکاح میں تھی۔ انہوں نے اپنے گھر پہ اٹھنے بیٹھنے کے لیے ایک نشست بنا کے رکھی تھی۔ کبھی ایسا ہوا ایک دن کہ جو ہندہ کے شوہر تھے فاقہ بن مغیرہ قریشی، وہ اٹھ کے چلے گئے۔ جب وہ چلے تو وہاں نشست جو اپنے گھر کے پاس انہوں نے بنائی تھی، ایک صاحب آئے، جب دیکھا گھر میں ہندہ ہیں مگر کوئی مرد نہیں، صاحب واپس پلٹ گئے۔ اور جب وہ پلٹے تو وہیں سے ہندہ کے شوہر فاقہ بن مغیرہ آ رہے تھے۔ دیکھا کہ میرے گھر سے کوئی نکلا ہے، تو ان کو یہ وہ کون ہے؟ آ کر اپنے بیوی سے کہا کون آیا تھا؟ بیوی نے کہا کہ پتہ نہیں کوئی آیا، تم کہتے ہو تو پتہ چلا کوئی آیا تھا اور چلا گیا، شاید یہ کہ کوئی نہیں ہے تو واپس پلٹا ہوگا، ایسا لگا مجھے بھی کوئی آیا تھا مگر کون تھا وہ پتہ نہیں ہے۔ مگر فاقہ بن مغیرہ کہتے ہیں نہیں نہیں، جھوٹ بول رہی ہے، کوئی نہ کوئی آیا تھا، چھپا رہی ہے، میری غیر موجودگی میں کوئی مرد آیا ہے۔ اس میں جھگڑا ہوا اور اس شوہر نے اپنی بیوی ہندہ پہ شک کیا، اور یہ شک کتنا بڑا کہ اس نے اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا، اور دونوں میں بہت زبردست اختلاف ہوا، یہاں تک کہ ان کے اختلاف کو لے کر مکہ میں بہت ساری باتیں ہوئی۔ اب لعن و طعن ہونے لگا، باتیں ہونے لگی، تو جو ہندہ کا باپ تھا عتبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ جو جنگ بدر میں امیر حمزہ کی تلوار سے مارا گیا، عتبہ بن ربیعہ، اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا، کہا بیٹی بتا میں تیرا باپ ہوں، اگر واقعی میں تیری غلطی ہے کہ وہ مرد کا جو واقعہ تیرا شوہر بیان کر رہا ہے، اگر واقعی میں تیری غلطی ہے تو میں کسی بھی طرح بہانہ کر کے تیرے شوہر فاقہ بن مغیرہ کو قتل کروا دوں گا اور یہ میٹر ختم۔ اور اگر تو بتا پاک دامن ہے اور تو نے کچھ نہیں کیا ہے تو پھر چلو ہم یمن کے کاہن کے پاس جاتے ہیں، وہ کاہن ستاروں کو دیکھ کر حال بتاتا ہے، نجومی ہے، ہم وہاں ایک معاملہ لے جائیں، وہ بتائے گا، پھال دیکھے گا اور سارا میٹر ہمارا حل ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ کہا میں نے کچھ نہیں کیا، چلو یمن کے کائن کے پاس۔ ہندہ کے باپ عتبہ نے اپنے داماد کو پیغام بھیجا، یمن کا فلاں جو کاہن ہے اس کے پاس چلو اور تمہارا معاملہ وہاں لے جاتے ہیں۔ وہ بھی اپنے قبیلے کے ساتھ چلا، ہندہ بھی اپنے باپ، اپنے قبیلے، اپنے سہیلیوں کے ساتھ چلی۔ جب وہ نجومی جو حالات دیکھ کر بتاتا تھا ساری باتیں، اس کے قریب جب پہنچے تو ہندہ کا چہرہ متغیر ہونے لگا، پسینہ آنے لگا۔ باپ سمجھ گیا، باپ کہتا ہے بیٹا تیرے پیشانی پہ جو پسینہ آ رہا ہے، اس بات اور تیرے چہرے کا جو رنگ بدل گیا، اس بات کی علامت ہے کہ کہیں نہ کہیں تو نے غلطی کیا ہے۔ کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے ہم ایک ایسے انسان کے پاس جا رہے ہیں جو نجومی ہے، کاہن ہے، ستاروں کو دیکھ کر خبریں دیتا ہے، اور یہ خبریں کبھی غلط بھی ہوتی ہے کبھی سچی بھی ہوتی ہے۔ میں صحیح ہوں، ہو سکتا ہے کوئی غلط خبر دے دے میرے تعلق سے تو سچ ہونے کے باوجود میں بدنام ہو جاؤں۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ہم اس کاہن کے پاس جانے سے پہلے اس کا امتحان لیں گے کہ وہ کس قدر ماہر ہے، کیسا ماہر ہے وہ۔ ٹھیک ہے، جب بالکل قریب پہنچے تو ہند کے باپ عتبہ بن ربیعہ نے کیا کیا، ایک جانور جو تھا اس جانور کے کان میں
گدھے کے کان میں جانوروں کی بولی بولی، جس سے جانور بدک گیا، اور ایک گیہوں کا جو دانہ تھا، اس گیہوں کے دانے کو اس جانور کے مقام خاص، پیشاب کرنے کا جو مقام ہے، اس مقام پر گیہوں کے دانے کو باندھ دیا۔ اب یہ دونوں قافلے، ہندا کا اور اس کے شوہر کے گھر والوں کا قافلہ اس کائن کے پاس پہنچا۔ جب پہنچے تو اس نے بہت ساری دعوت کی، عرب کے لوگ ویسے ہی دعوت میں مشہور ہے، اونٹ ذبح کیا، کہا ہم تمہارے پاس ایک میٹر لے کے آئے ہیں، مگر میں پہلے تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں تاکہ پتا چلے تم کتنے بڑے کائن ہو۔ بتاؤ میں تمہارے امتحان کس طرح سے لوں، میں نے جو تمہارے امتحان کے لیے جو کام کیا ہے وہ کام بتا دو۔ وہ کائن بڑا ماہر تھا، کہا بڑی آسان بات ہے، تو نے جانور کے کان میں جانوروں کی بولی کا فلا فلا شبد بولا ہے، اور تو نے ایک گدھے کے پیشاب کی جگہ میں گیہوں کا دانہ باندھ دیا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ جو میں خبر دیتا ہوں وہ سچی دیتا ہوں۔ اسے یقین ہو گیا کہ ہاں یہ بہت بڑا کائن ہے۔ خیر اب جو ہے ہندا کو بٹھایا، اس کے سہیلیوں کو بٹھایا، اور وہ کائن جو تھا وہ سب کو باری باری ہاتھ لگاتا۔ جب ہندا پہ ہاتھ لگایا سر پہ تو کہتا ہے کہ اس نے کوئی خطا نہیں کی، یہ بہت پاک ہے۔ بتایا، خیر معاملہ ہو گیا کہ اس نے کوئی بات نہیں ہوئی ہے، اور وہ واقعہ بھی بتا دیا۔ وہ صاحب آئے تھے اور گھر میں کوئی نہیں ہے، دیکھ کے چلے گئے۔ خواہ بخواہ ہندا کا شوہر اس پہ شک کرتا ہے۔ جب اتنا دیکھا تو وہ ہندا کا شوہر فاقہ بن مغیرہ بھی کھڑا ہو گیا، مگر وہ کائن بتاتے بتاتے ایک اور بھی بات بتا دے کہ سن، تیرا فعال نامہ بتا رہا ہے کہ تو ایک بادشاہ کو جنم دے گے، ایک امیر کو جنم دے گے۔ جب اتنا بتایا یہ قافلے والے کھڑے ہونے لگے۔ اب جو ہندا کا شوہر تھا وہ بھی آگے آیا، اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا، مگر ہندا کہتی ہے دور ہو جا مجھ سے، ابھی تک قسمیں کھا رہی تھی تو میرا اعتبار نہ کیا، دور ہو جا۔ اگر اس کائن کی بات صحیح ہے کہ واقعی میں میرے پیٹ سے ایک بادشاہ جنم لینے والا ہے تو میں چاہوں گی وہ بادشاہ تیری پیر سے نہ ہو، تیرا بیٹا نہ ہو۔ اس لیے اس ہندا نے اپنے شوہر فاقہ بن مغیرہ سے طلاق لی، بعد میں ابو سفیان سے نکاح کیا، اور ان سے حضرت امیر معاویہ جیسے بادشاہ ہوئے جنہوں نے 20 سال تک شام میں حکومت کی۔ یہ عرب کا سمجھے آپ، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اور ابو سفیان کے بیٹے حضرت ہندا کے۔ اب یہ صحابی رسول ہیں، 20 سال تک حکومت پہ رہے، اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہجری 60 میں لقوا کے مرض سے آپ کی وفات ہوئی، اور آپ نے اپنے بیٹے یزید کو بہت ساری نصیحتیں کی۔ دیکھ بیٹا، میں جا رہا ہوں، یہ خلافت ہمارا حق نہیں ہے، یہ حسین، آل حسین اور اہل بیت نبوت کا حق ہے۔ تم اس وقت تک نہ پہننا جب تک حسین کو نہ پہناؤ، اس وقت تک نہ کھانا جب تک حسین کو نہ کھلاؤ، اور جب حسین بن علی اپنے شباب کو پہنچ جائے تو پھر یہ سارا معاملہ ان کے سپرد کر دینا، اس لیے کہ اصل میں خلافت کے وہی حقدار ہیں، وہی سرداری کی حقدار ہے، ہم لوگ اس کی حقدار نہیں ہیں۔ خیر یہ معاملات ہو گئے، اس میں ایک لمبی تفسیر ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا ہجری 60 میں، اور ان کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت پر متمکن ہوتا۔ اب آپ ذرا غور سے سنیے گا، شام سیریا کے واقعات ہے یہ۔ جیسے ہی یزید تخت پر بیٹھا، اس زمانے میں، اب میں آپ کو سمجھا کے بتا رہا ہوں، تقریر جوشیلی ہو جب وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، مگر آپ کے دماغ میں سارے واقعات آ جائیں۔ اب سنیں، یزید ہجری 60 میں خلافت پر بیٹھا،
اس وقت پورے عرب میں چند لوگ ایسے تھے جو بہت نامور تھے. ایک امام عالی مقام عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، اور بہت بڑے بڑے صحابہ تھے جن کا مدینہ میں ایک بہت بڑا ہولٹ تھا، اور پوری دنیا میں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں شمار ہوتے تھے جنہوں نے بہت سارا وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا اور ایک بہت الگ مقام و منصب اپنا رکھتے تھے. ظاہر بات ہے یہ مدینہ میں حسین بن علی ہے، عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن زبیر ہے، فلاں فلے ہیں، فلاں فلاں لوگ ہیں. اگر یہ سارے لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جو یزید تخت پر بیٹھا ہے، یہ سارے لوگ اگر یزید کو امیر المومنین تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر پورا حجاز، پورا عراق، پورا شام، پورا فلسطین، پورا مصر، بلکہ پورا عرب وہ یزید کو اپنا امیر تسلیم کرے گا اور سب لوگ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. اس لیے کہ مین لوگ یہی ہیں. حضرت امام علی مقام ہے، بچے بچے یہی سب لوگ تھے پورے عرب میں. اب خلافت پر بیٹھ کر سب سے پہلے یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا اور کہا کہ فلاں فلاں لوگ ان کو بلا. اور خط میں لکھا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات، اور اس کے بعد یزید نے لکھا تھا کہ میں خلیفہ ہوں میرے باپ کے بعد، اور اب میری خلافت ہے. فلاں فلاں جس میں امام علی مقام کا نام تھا ان سے بیعت لو، ان سے کہو کہ میری بیعت کرے. بیعت کا مطلب میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، یعنی وہ میری خلافت سے راضی ہو جائیں، میری سلطنت سے راضی ہو، میری بیعت کریں، مجھے سپورٹ کریں، مجھے بادشاہ مانے، مجھے امیر مانے، مجھے خلیفہ مانے. ان لوگوں سے بیعت لو. اگر یہ بیعت لینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر انکار کرے تو پھر انہیں فوراً قتل کر دیا جائے. یہ خط مدینہ میں مدینہ کے حاکم گورنر جو تھے ولید بن عقبہ کو پہنچا، اور اس وقت مروان بن حکم، مروان کون ہے؟ مروان میں نے اکثر کہا مشکات کے درس میں بھی یہ نام آتے ہیں. میں نے کہا دو آدمی، ایک مروان بن حکم اور ایک عبداللہ بن سبا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا. اس وقت مدینہ کے گورنر ہاؤس میں یہ بیٹھا ہوا تھا. ولید بن عقبہ کے پاس یزید کا خط آیا، اس نے امام علی مقام کو بلایا ولید بن عقبہ نے. اب مروان آپ اندازہ لگاؤ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے لعن اللہ تعالی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا مروان فہو صلبہ. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مروان کے باپ حکم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی تھی. جب مروان اپنے باپ کی پشت میں تھا تو باپ کی لعنت کا حصہ بیٹے کو بھی پہنچا ہے. اور جب مروان پیدا ہوا تو اس کو تہنیت کے لیے کھجوریں چبا کر لاتے تھے لوگ رسول اللہ کے پاس، صحابہ اپنے بچوں کو. جب مروان پیدا ہوا اس کو تہنیت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا تو پھر حضور نے فرمایا تہنیت سے انکار کیا. حضور کہتے ہیں ہوول وزق ابن وزق، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، میں اسے تہنیت نہیں دوں گا. حضور جانتے تھے یہ کتنا بڑا نقصان کرنے والا ہے. حول وزق و ابن وزق، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، سرکار نے تہنیت نہیں دی. اب ظاہر بات ہے حضور جانتے تھے یہ کتنا بڑا نقصان اسلام میں پیدا کرے گا. اب حضرت ولید بن عقبہ جو تھے انہوں نے خط پڑھا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ بیعت کرو. حضرت امام علی مقام نے جب دیکھا، آپ فرماتے ہیں میرے جیسا انسان ایک گورنر ہاؤس کی چار دیواری میں یہاں دو چار لوگوں کے سامنے یزید کی بیعت کر لے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. جبکہ مجھے اس معاملے میں بہت سارے اعتراضات اور بہت سارے سوالات میرے پاس ہے. میں
اور میرے جیسا آدمی ایک چار دیواری کے اندر یزید کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. انکار کیا, واپس پلٹے. جب پلٹ رہے تھے ولید بن عقبہ کے پاس میں مروان بیٹھا تھا. مروان کہتا ہے اے ولید دیکھو حسین بن علی جا رہے ہیں اور یزید نے خط میں لکھا ہے اگر بیعت سے انکار کرے تو قتل کر دیا جائے, لہذا موقع ہے قتل کرو ورنہ بعد میں یہ جو فوج لے کر آئیں گے ان پہ قابو پانا بڑا مشکل ہو جائے گا. ولید بن عقبہ جو مدینے کے گورنر ہیں وہ محب اہل بیت تھے. وہ کہتے ہیں اے مروان تجھ پہ جو ہے تیری ماں روئے اور تجھ پہ لعنت ہو, تو کیسا مشورہ دے رہا ہے ایک یزید کی بیعت کے معاملے کو لے کر میں علی کے شہزادے کو قتل کروں؟ واللہ ایسی ذلت میں دنیا میں برداشت اور آخرت میں برداشت نہیں کر سکتا. امام عالی مقام چلے گئے. پھر رات کو ولید بن عقبہ مروان اور بہت سارے لوگ جمع ہوئے. کیا کیا جائے؟ شام کے وقت میں سب لوگ جمع ہوئے اور کچھ لوگوں نے رائے تھی کہ پھر حسین بن علی کو بلاؤ. امام عالی مقام کو پھر بلانے کے لیے ایک سوار کو ایک صاحب کو بھیجا. پاسی میں مکان تھا. امام عالی مقام سمجھ گئے فلاں فلاں لوگ گورنر ہاؤس میں جمع ہوئے ہیں اور ان جمع ہونے والوں میں بہت سارے لوگ یزید کی ہم نوا ہیں, اس کے بہت پٹھو اور اس کے جو ہے تائید کرنے والے ہیں. لہذا اگر میں ابھی گورنر ہاؤس میں گیا اور ظاہر بات ہے میں بیعت تو کرنے والا ہوں نہیں, انکار کیا یہ سارے لوگ مجھے اسی وقت نقصان پہنچائیں گے. امام عالی مقام نے موقع کو جو ہے پرکھ لیا. آپ فرماتے ہیں جاؤ کہہ دو صبح آتا ہوں, یہ کہہ کے اس کو بھیج دیا. اور جب امام عالی مقام رات میں اپنے گھر والوں کے پاس گئے ان سب کو سارے واقعات اور سارے معاملات کی خبر دی اور کہا اب ہمارے لیے مدینہ میں حالات بڑے خطرناک ہیں, ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ صبح ہوتے ہی یہ لوگ تلواریں لے کر ہماری گردن پہ رکھیں گے. صرف میں ہی نہیں بلکہ میرے کنبا و قبیلے والے اور میرے ساتھ یا مدینہ کے بہت سارے صحابہ ان کے بچے بھی قتل ہوں گے. اس لیے کہ یزید نے مدینہ میں بہت سارے اپنے لوگوں کو بھیجا ہے اور جو لوگ ان کی بیعت سے انکار کریں گے اس کی وہ سب صبح قتل ہوں گے. خیر امام عالی مقام نے موقع کو جان لیا. آدھی رات گزری, سارے گھر والوں کو بلایا. اس میں حضرت زین العابدین بھی ہے, اپنی بیوی حضرت شہر بانو بھی ہے اور علی اصغر کی والدہ بھی ہیں اور بہت سارے اہل بیت. انشاءاللہ کل میں تفصیل میں بتاتا ہوں کہ کتنے کتنے لوگ امام عالی مقام کے ساتھ تھے. رات ہی میں یہ لوگ تھوڑا سا سامان تیار کرتے ہیں اور فوراً مدینہ سے نکل کے مکے کے سفر کے لیے روانہ ہو. اب ذرا آپ اندازہ لگائیں حضرت امام عالی مقام جب مدینہ سے نکل رہے ہیں حالات ایسے جب چلے آخری سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیتے. آپ ذرا اندازہ لگاؤ یہ وہ وقت تھا اب یہیں سے امتحان شروع ہوتا ہے امام عالی مقام کا, یہیں سے صبر شروع ہو رہا ہے امام عالی مقام کا. امام پاک اپنے مختصر سے قافلے کو لے کر مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں. آخری سلام نانا جان کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے کچھ شہزادے کچھ شہزادیاں آئے اور امام عالی مقام رو رو کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عرض کریں یا رسول اللہ دیکھیے نا آپ کی امت کے بعض لوگوں نے میرے ساتھ کیا حال کیا, اب مجھے آپ کا دیار مدینے کی زمین بھی چھوڑنا پڑ رہی ہے, بہت رو رہے ہیں. پھر جنت البقیع میں آئے, اپنے بھائی امام حسن مجتبی کی قبر پہ بیٹھے, قبر کے پاس بیٹھے, اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت کی قبر کے پاس بیٹھے ہیں, رو کر اپنے سارے حالات سنا رہے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ اس وقت امام کا جو حال ہوگا وہ حال کہنے سے جو ہے باہر ہے, اس کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا. جب اہل بیت تھا اپنے وطن اپنی زمین اپنا مکان اور وہ مکان جو عام لوگوں کا نہیں بلکہ ان کی زمین, جہاں جس زمین ہی نہیں بلکہ اس زمین کے تعلق سے مصطفیٰ نے فضائل بیان فرمائے ہو. امام عالی مقام جب اس زمین سے نکلے ہوں گے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, وہ مدینے کی زمین ہے. ارے آج آپ حاجیوں کو دیکھتے ہو نا, ایک حاجی ہندوستان سے مدینہ گیا, پاکستان سے دنیا کے اور ملکوں سے جب مدینہ جاتا ہے حج عمرہ کرنے کے بعد جب
مدینہ آیا ہے 8 دن مدینہ رہتا ہے، 10 دن مدینہ رہتا ہے، جب مدینہ چھوٹتا ہے ہندوستان کا رہنے والا جو نہ مدینہ میں پیدا ہوا، ہندوستان کا رہنے والا جس کے باپ دادا کبھی مدینہ میں نہ آئے نہ انہوں نے بہت سارا وقت مدینہ میں گزارا، 8-10 دن مدینہ میں رہتا ہے، مگر جب مدینہ سے رخصت ہوتا ہے حضور کی محبت، صحابہ کی محبت، جنت البقیع میں آرام فرمانے والے اہل بیت کے اطہار اور صحابہ سے محبت کا اس کا جو اپنا مزاج ہے، وہ صاحب جب عمرہ و حج کے بعد مدینہ 8-10 دن رہنے کے بعد جب لوٹتا ہے، اللہ اللہ حاجی کے دل کا جو حال ہوتا ہے وہ بس میں بیٹھتا ہے اور دور تک گنبد خضرا کا نظارہ کرتا رہتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ ہم نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو لوگ دنیا میں دعویٰ کرتے تھے کہ باپو ہم لوگ اتنے پاورفل ہیں کہ بیٹے کی لاش کو دیکھ کر بھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے ہیں، ہم نے بڑی بڑی دنیا میں سختیاں برداشت کی ہیں، مگر ہمارا کلیجہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم نے کبھی رویا نہیں ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ایسے زبردست پہاڑوں کی طرح سینہ رکھنے والا بھی 8 دن مدینہ رہتا ہے، جب لوٹتا ہے گنبد خضرا کو دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں بھی آنسوؤں کی قطاریں جاری۔ یہ مدینہ ہے۔ ایک عام آدمی کا یہ حال ہے تو جو مدینہ ہی کا رہواسی ہو، جو اسی زمین کا رہنے والا ہو، ظاہر بات ہے ان کا حال کیا ہوگا۔ اللہ اللہ، کچھ سالوں پہلے قافلہ مدینہ گیا تھا، دہلی سے علماء کرام پہنچے تھے، اور جب وہاں پہنچے وہاں کہ علماء کرام جو مدینہ طیبہ کے تھے انہوں نے سے دیکھا مدینہ شریف میں ہندوستان کے بڑے بڑے علماء آئے ہیں، وہاں کے شیخ نے ان کی دعوت کی، کھانا کھلایا، کھانا کھانے کے بعد ایک صاحب باہر بیٹھے یا باہر آئے تو وہاں جہاں دعوت تھی سامنے ایک کوڑا کرکٹ تھا جہاں لوگ کچرا ڈالتے ہیں، ایک شہزادے کو صاحب نے دیکھا، عالم دین نے دیکھا جو ہندوستان کے تھے، ایک چھوٹا سا 8-10 سال کا صاحبزادہ ہے، شہزادہ ہے، جو اس گندی جگہ پہ کچھ تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ کھانے کی چیز ڈھونڈ رہا ہے، بلایا، بیٹا کیا نام ہے؟ فلاں بن فلاں، فلاں نام ہے، یہ میرا نام ہے، کیا کرتے ہو؟ کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور یتیم ہوں، میری ماں ہے مگر وہ بیمار ہے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، مدینہ کے کچھ لوگ یہاں پہ کھانا ڈال دیتے ہیں، میں آتا ہوں اور روٹیوں کو چنتا ہوں، انہی روٹیوں کو گھر پہ جا کے پانی سے صاف کرتا ہوں، بھگوتا ہوں، اور میں اور میری ماں ان روٹیوں کو تناول کرتے ہیں۔ غربت نے یہ حال لا کے کھڑا کر دیا، غریبی نے یہاں آ کے کھڑا کر دیا۔ وہ عالم دین جب یہ اس کا واقعہ سنتے ہیں دل میں درد آنے لگا، ہوشیار بچہ ہے، اس کی پیشانی بتا رہی ہے کہ بڑا قابل ہے، بڑا نیک بخت ہے۔ عالم دین کہتے ہیں بیٹا جا اپنی ماں سے اجازت لے کے آ، اگر تیری ماں تجھے اجازت دے تو ہمارے ساتھ ہندوستان چل، ہم بڑے بڑے مدرسے ہندوستان چلاتے ہیں، بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں، ہم تجھے لے جائیں، وہاں تیری پرورش کا انتظام ہوگا، تجھے بہترین کپڑا بہترین کھانے کا تیرا انتظام ہوگا، تیری پڑھائی کا، تیرے فیوچر کو بہتر بنایا جائے گا، آنے والا زمانہ تیرا بڑا تابراک ہوگا۔ وہ شہزادہ گیا، اپنی ماں سے اجازت لے کر ہی نہیں ماں کو بلا کے آیا، مولانا صاحب بتاؤ کیا بتا رہے تھے؟ وہ صاحب عالم دین جو ہندوستان سے گئے تھے وہ کہتے بڑی بھی دیکھ تمہاری غربت کا زمانہ ہے اور تیرا بیٹا یہاں کوڑے کرکٹ پہ روٹیاں تلاش کر رہا تھا اور تمہاری غریبی کا زمانہ ہے، اجازت دے تیرے اس بچے کو بیٹے کو ہندوستان لے جائے، وہ ہم نے بڑے بڑے ادارے قائم کیا ہے، وہاں جا کر اسے پڑھائی دے گے، وہاں جا کے اچھا کپڑا ملے گا، وہاں جا کے اس کا آنے والا زمانہ بڑا تابناک اور بڑا بہتر ہوگا۔ وہ عالم دین یہ بات کہی رہے تھے، وہ بچہ اس کی بات کو کاٹ کے کہتا ہے مولانا صاحب معذرت چاہتا ہوں مگر آپ بتا رہے ہو ہندوستان کپڑا ملے گا، ہندوستان میں اعلیٰ تعلیم ملے گی، ہندوستان میں بہت اچھا ہمارا فیوچر رہے گا، مگر بتاؤ کیا ہندوستان میں مصطفیٰ کا گنبد خضرا مل سکتا ہے؟ ہندوستان میں مصطفیٰ کے روزے کی جالیاں ملے گی؟ وہ عالم کہتے ہیں ارے وہ ہندوستان میں ہوتے تو ہم یہاں
کیوں آتے؟ وہ بچہ کہتا ہے قسم رب کعبہ کے یہاں غریب رہنا، یہاں کے مدینے کی غربت پسند ہے، مگر مصطفیٰ کا گنبد خضرا چھوڑنا پسند نہیں ہے، آقا کا مدینہ چھوڑنا پسند نہیں ہے، یہاں کی غریبی بہتر ہے، یہاں کی غربت پسند ہے، مگر مصطفیٰ کی یہ پیاری گلیاں، یہ مدینہ کا شہر، مدینہ کی پاک گلیاں، یہ مصطفیٰ کی روزے کی سنہری جالیاں اور آقا کا گنبد خضرا نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ گویا وہ بچہ استاد زمن کی زبان بول رہا تھا، مری جاؤں جو چلوں اس در سے 2 قدم، مری جاؤں جو چلوں اس در سے 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں طیبہ کو اثر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ یہ جو ہے امام علی مقام کا وہ اس وقت حال کیا رہا ہوگا؟ آپ بتاؤ، ایک عام مدینے کا بچہ جب مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہے تو وہ جن کا شہر مدینہ، جن کے باپ کو مدینہ میں دیکھا، جن کے والدہ ان کے گوش میں، ان کی آگوش میں جو ہے زندگی کے شب و روز دیکھے، اور مصطفیٰ جان رحمت جن کا دیار مدینہ، اب انہی کا صاحبزادہ، انہی کا نواسہ، انہی کا بیٹا جب اپنے پورے خاندان کے ساتھ مدینہ چھوڑتا ہوگا، آپ بتا وہ صدمہ حسین جان سکتے ہیں۔ یہیں سے حسین کے صبر کی ابتدا ہے۔ آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، جنت البقیع میں اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں آئے، امام علی مقام رو رہے ہیں اور آخری سلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جنت البقیع میں صحابہ اور جو ہے اہل بیت اطہار کو آخری سلام پیش کیا، اور رات کے اندھیرے میں یہ قافلہ لے کر امام علی مقام مکہ شریف کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مکہ میں پہنچے، آپ مکہ شریف میں پہنچے، ابھی تک آپ نے کسی سے بتایا نہیں، نہ کسی بات کا خلاصہ کیا ہے۔ اب کوفہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال وفات کی خبر ہوئی، وہاں کے لوگ سلیمان بن سورت کے گھر پہ جمع ہوئے اور کہا دیکھو امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، اور ان کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھا ہے، اگر ابھی تم لوگ امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلاؤ اور ان کا ساتھ دو اور ان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرو، تو پھر ان کو کوفہ کی زمین میں بلایا جائے، ورنہ یہاں بلا کر پھر ان سے دغا کرنا تاریخ کبھی فراموش نہ کرے گی۔ کوفہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے اور ایک خط لکھا، خط میں لکھا اے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، ہم لوگ یہاں کوفہ میں ہیں اور کوفہ میں جو ہے نعمان بن بشیر ہمارا گورنر ہے، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ہمیں پتا چلا آپ مدینہ سے نکل کر مکہ میں جلوہ بار ہوئے ہو اور ہمیں امیر معاویہ کے وفات کی خبر پہنچی، ان کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھا ہے، ہم ان کی بیعت سے انکار کر رہے ہیں، ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں حضور آپ کوفہ تشریف لے آئیں اور آپ کے ہاتھ ہم بیعت کریں گے، آپ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تسلیم کریں گے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ یہ خط عبداللہ بن صبح حمدانی، عبداللہ بن دار، ان دونوں کے ہاتھ یہ خط پہلا امام علی مقام کے بارگاہ میں پہنچا، جو 10 رمضان ہجری 60 کو یہ خط پہنچتا ہے، 10 رمضان کو یہ خط پہنچا، یہاں تک کہ پھر کوفہ کے الگ الگ لوگ اپنے اپنے نام سے امام حسین کو خط پہ دیتے رہے، حضور آپ کوفہ آئیں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اتنے سارے خط آ گئے امام علی مقام کے پاس کہ اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ یا تو وہاں جایا جائے اور ان کی پیشکش کو قبول کر لے، مگر حالات ایسے تھے امام علی مقام نے ان سارے خط کے جواب میں ایک خط لکھا کہ تمہارے فلاں فلاں انسان فلاں فلاں لوگوں کے اور صداروں کے خط مجھ پہ پہنچے، میرے پاس کچھ حالات ایسا ہے میں آ نہیں سکتا، میں فی الوقت اپنے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، وہ آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ پہ میری بیعت کر لو، اور یہ لوگ مجھ پہ یہ مسلم بن عقیل واپس مجھے خط لکھیں گے اور ان کے خط میں اگر بہتر رہے گا تو میں
پھر کوفہ آ جاؤں گا، اس لیے فی الوقت میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اور پھر میں بھی آ جاؤں گا۔ امام عالی مقام نے اپنے چچا کے بیٹے یعنی مسلم بن عقیل، حضرت عقیل بن ابو طالب کے بیٹے حضرت مسلم کو لیا اور ان کو خط دیا اور ان کو کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ امام مسلم بن عقیل نکلے، ان کے ساتھ ان کے دو صاحبزادے حضرت محمد و ابراہیم نکلتے ہیں اور یہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب امام مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچے، مختار بن عبید کے گھر پہ قیام فرمایا اور تقریباً 12,000 سے زیادہ کوفیوں، بلکہ اور بھی روایت ہے کئی ہزار کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام عالی مقام کی بیعت کی۔ اور جب دیکھا لوگ آ رہے ہیں، آ کر امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، دیکھا کہ حالات بڑے اچھے ہیں، حالات بہت بہتر ہیں، مسلم بن عقیل نے فوراً خط امام حسین کو بھیجا، حضور یہاں کے حالات بہت بہتر ہیں، جتنا ہو سکے مکہ سے نکلے اور کوفہ میں تشریف لے آئے۔ یہ خط امام عالی مقام کو پہنچا۔ اب پھر کوفہ کے حالات بگڑتے ہیں، مسلم بن عقیل کی شہادت، ان کے بچوں کی شہادت انشاءاللہ تعالی آئندہ کے درس میں عرض کروں گا، اور یہ تاریخ کربلا اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا مکہ شریف سے کوفہ آنا یعنی کربلا آنا، اور پھر کربلا میں جو واقعات ہوئے انشاءاللہ تعالی اپنے علم و فہم کے اعتبار سے آنے والے بیان میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے، اسی محبت پہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں شان و قدرے اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان۔